السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے ممکنہ حل کے لیے اسلام آباد میں اہم بیٹھک، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگ گئیں۔ قیام امن کے لیے سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی میزبانی میں 4 فریقی ممالک کے اس اجلاس میں خطے کی صورتحال اور ایران سمیت مجموعی علاقائی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران وزراء خارجہ نے امن و استحکام کے لیے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری پر زور دیا، جبکہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے فیصلہ کن اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اجلاس کے دوران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مختلف منصوبے پیش کیے گئے۔ مصر کی جانب سے سوئس کینال کی طرز کی فیس تجویز کی گئی، جبکہ تیل کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کا مشترکہ کنسورشیم بنانے کا منصوبہ بھی زیر غور رہا۔ اجلاس کے بعد وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ عام آدمی کو متاثر کر رہی ہے، یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلاس کے دوران وزیر خارجہ نے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کو ضروری قرار دیا ہے۔ ناظرین، ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے اسلام آباد میں آج سفارتی سرگرمیاں جاری رہیں۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے سفارتی محاذ پر سرگرم پاکستان اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں آج سارا دن کیا چلتا رہا اور وزراء خارجہ کی اس انتہائی اہم اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہوئے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایشیا ون نیوز کے بیورو چیف انس ملک موجود ہیں، ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ بہت شکریہ انس صاحب، کے وقت میں پورا دن آپ اس کو کور کرتے رہے، بلکہ رات سے جب سے فارن منسٹرز آ رہے تھے تب سے لے کے آج تک۔ آج کا دن پاکستان کے لیے کتنا اہم تھا، کیونکہ 4 ممالک پاکستان میں بیٹھ کے ایران امریکہ جنگ بندی کے اوپر بات کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ مدثر صاحب فار ہیونگ می آن دی شو۔ دیکھیں، آج کا دن پرٹیکولرلی بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہ دوسرا راؤنڈ آف کنسلٹیشنز تھا، مشاورت کا دوسرا راؤنڈ تھا، اور مشاورت کا جو دوسرا راؤنڈ تھا وہ اس لیے بھی کہ اب جو مشاورت جس فیز کے اندر چلی گئی ہے اس میں وینیو ڈیسائیڈ ہو رہا ہے۔ پہلے وینیو شروع ہوئے تھے 4 مقامات سے، اب 3 مقامات آ گئے ہیں، اسلام آباد، انقرہ اور باکو۔ اور اب سے تھوڑی دیر قبل جو وزیر خارجہ کی جو گفتگو تھی اس سے بہت زیادہ عیان ہو گیا ہے کہ یہ مذاکرات موسٹ لائکلی اسلام آباد میں ہی ہوں گے۔ دونوں پارٹیز سے مراد امریکہ اور ایران، ان کا پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کافی زیادہ ہے، اور یہ بات آج سعودی وزیر خارجہ نے بارہا کہی اور اس کو ایکنالج بھی کیا گیا۔ نہ صرف سعودی وزیر خارجہ نے کی، یہاں تک کہ جب ایک پوائنٹ کے اوپر ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے یہ بات کہی کہ اس وقت جتنا انفلوئنس پاکستان کا، اور صرف پاکستان کی ایک قیادت کی نہیں بلکہ اوور آل سول ملٹری لیڈرشپ کا ایرانین گورنمنٹ کے اوپر ہے، وہ شاید ہی کبھی کسی حکومت کا وہاں پہ ہو۔ لیکن ان پازیٹیو اسپن میں انہوں نے بات کی کہ جب پاکستان جو ڈیمانڈ کر رہا ہے امن کے لیے، اور پاکستان کی ڈیمانڈ کو ریسیپریکیٹ ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ آج اسلام آباد کے اندر جو ہونے والی بیٹھک تھی، اس کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ 1971 میں ایک ریپروچما کروایا گیا تھا چین اور امریکہ کے درمیان، یا اس کا ایک پری کرسر ہے یا اس کا ایک پہلا قدم جسے کہیں گے، یہ اس کی طرف ہم ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ریپروچما 55 سال پہلے ایک ریپروچما ہوا تھا جس نے گلوبل ورلڈ آرڈر کو چینج کیا تھا، ری شیپ کیا تھا۔ اب 55 سال بعد 2026 کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد وہ سینٹر، ایک ہب آف ڈپلومیسی کے طور پہ ابھر کے آ رہا ہے، کہ جہاں پر شاید اسی ہفتے کے اندر، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ شاید اسی ہفتے کے اندر امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے اپنے وفود بھیجے جائیں اور بات چیت جو ہے۔ کیا خبر کیا ہے، کون سے وفود ہو سکتے ہیں؟ عراقچی آ سکتے ہیں یہاں پہ، وہاں اسٹیٹ منسٹر آ سکتے ہیں، فارن منسٹر امریکن، کیا خبر ہے؟ ابھی تک تو انڈیکیشنز یہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے اسٹیو وٹکاف کا نام ضرور دیا گیا تھا، لیکن اسٹیو وٹکاف کے نام کے اوپر ایرانین سائڈ کو بہت زیادہ ریزرویشن ہے۔ ایرانین سائڈ کا یہ کہنا ہے کہ جب پچھلے سال وہ اسٹیو وٹکاف سے نیگوشیٹ کر رہے تھے عمان میں، تب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پہ حملہ کر دیا اور 13 دن کی جنگ ہوئی۔ اس سال بھی وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے اسٹیو وٹکاف سے، تو پھر جنیوا میں، اور اس بار بھی جنگ ہو گئی۔ تو اسٹیو وٹکاف کی اتھارٹی کو ایرانین سائڈ جو ہے وہ چیلنج کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایرانی سائڈ کا یہ انسسٹنس ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کا جو عہدیدار ہے وہ آنا چاہیے۔ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی کہ 4 لوگ جو ہیں وہ اس پورے نیگوسیشنز کو ڈیل کر رہے ہیں، اس میں اسٹیو وٹکاف ہیں، سیکریٹری روبیو ہیں، مارکو روبیو ہیں، اور انہوں نے جے ڈی وینس اور اپنا نام لیا تھا۔ موسٹ لائکلی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سیکریٹری روبیو جو ہیں وہ بات چیت کے لیے اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ اچھا، تو ابھی ہم یہ کہیں کہ یہ وزراء خارجہ کانفرنس ختم ہوئی، اگلا مرحلہ سے
یہ جتنے بھی منسٹرز ہیں فارن منسٹرز ہیں ان کی واپسی ہو سکتی ہے اس اگر سٹارٹ ہو جاتی ہے ایران اور امریکہ بات چیت میں تو پھر یہ دوبارہ سے یہاں مجھے نہیں لگتا. میرے خیال سے جو کانٹورز جس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے, گزشتہ روز بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ایرانی صدر سے 117 منٹ گویا 1 گھنٹہ 57 منٹ لمبی ٹیلی فون کانورسیشن ہوئی, اس کے اندر جو کانٹورز اگری کیے گئے یا کانٹورز بتائے گئے, اگری از دا رانگ ورڈ میرے خیال سے, جو بتائے گئے اس میں یہی ہے کہ پہلا راؤنڈ میرے خیال سے انڈائریکٹ ٹاکس کا ہوگا. ایک کمرے کے اندر امریکی سائڈ ہو سکتی ہے, دوسری کمرے کے اندر ایرانی سائڈ ہو سکتی ہے, وزیر خارجہ اور پاکستانی اعلیٰ عہدیدار ایک کمرے سے دوسرا کمرہ, لیکن پہلا راؤنڈ صرف سیز فائر کا ہوگا. ایرانی سائڈ اب تک جتنا ہم سمجھ پائے ہیں انٹرلوکیٹر سے بات کر کے, کیونکہ پاکستانی سائڈ اس پورے معاملے کے اندر بہت زیادہ ٹائٹ لپٹ ہے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی بات کریں گے تو جو اعتماد کا فقدان ہے وہ بڑھ جائے گا, اس لیے ہم کوئی بات ہی نہیں کریں گے. اور اسی وجہ سے جو اب تک انٹرلوکیٹر سے ہم سمجھ پائے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک انڈائریکٹ ٹاکس اور دوسرا پہلا راؤنڈ جو ہے اس میں کوئی سالسین نہیں ہوں گے, کوئی وٹنسز نہیں ہوں گے. دوسرے راؤنڈ میں جس میں اگر پہلا راؤنڈ کامیاب ہو جاتا ہے سیز فائر کی طرف, تو پھر دوسرے راؤنڈ کے اندر سینئر عہدیداران دونوں سائڈوں سے, جس میں ممکنہ طور پہ جے ڈی وینس کا نام جیسے فلوٹ کیا گیا تو جے ڈی وینس بھی آ سکتے ہیں. اور پھر اس راؤنڈ کے اندر یہ دوبارہ جو 3 وزراء خارجہ اب سے کچھ دیر قبل ایک وزیر خارجہ جا چکے ہیں, آنے والی صبح تک 2 وزراء خارجہ مزید بھی چلے جائیں گے, مہمان وزراء خارجہ چلے جائیں گے, تو یہ وزراء خارجہ پھر وہ آئندہ نشست کے لیے ضرور آ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, آج ابھی جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے جو بات کی ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے, اس میں یہ بات کی کہ ان کی چائنیز سے بھی بات ہوئی ہے, یو این سیکرٹری جنرل سے بھی بات ہوئی ہے. اس وقت پاکستان کے اوپر ضرور فوکس ہے, سب لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, بہت بڑا پاکستان کے لیے دن ہے, لیکن ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ ثالث کے طور پر وہ آ رہا ہے اور اسلام آباد جو ہے وہ مرکز ہو سکتا ہے اس میں. تو یہ جو ذمہ داری آج فوکس رہا ہے, آپ انٹرنیشنل میڈیا میں خود آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ کس طرح سے بینگ اے جرنلسٹ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے تھے پوری خبر کو؟ میرے خیال سے اسلام آباد جس طرح سے ایک نیگیٹو آؤٹ لک سے پازیٹیو آؤٹ لک میں گیا, جو پینڈولم سوئنگ کیا, ایک نیگیٹو آؤٹ لک ویسٹرن میڈیا کے اندر ایک پرسیپشن بیس تھا. 2025 مئی کے بعد سے جو پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی اور پاکستان نے اپنے آپ کو صرف باتوں کے اندر نہیں, جیسے ہمارا نیبر کہتا تھا کہ جی ایک وہ ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر, ریجنل سیکیورٹی پرووائڈر, پاکستان نے کہا کہ جی باتوں سے کام نہیں کرنا, عملی طور پہ کر کے دکھایا کہ نہ کہ صرف وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے بلکہ اب اس کے ذریعے ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ جو پاکستان ابھر کے آ رہا ہے, وہ پینڈولمس 2025 مئی سے ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور اب اس کے جو بیرنگ فروٹ جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی پاکستان سے واہ کی بات نہیں ہے, جو پریکٹیکل رول کی بات ہے, پریکٹیکل رول, پریکٹیکل امپلیکیشن جو اسلام آباد کر رہے ہیں. اور ایسے سیٹ اسلام آباد اس ٹائم پہ جتنا کیئرفلی اس پورے جسے کہتے ہیں نا ایک سلپری سلوپ ہے, اس طرف کھائی ہے اس طرف کنواں ہے, آپ ادھر گرے, اسلام آباد اس طرح اس کو ٹریٹ کر رہا ہے جسٹ ٹو میک شور کہ ایک پوسٹ آفس کے طور پہ. آپ نے ثالث کا لفظ استعمال کیا, آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی یہ بات سن کے کہ اسلام آباد کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام آباد میں موجود جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ثالثی نہیں کر رہے, ہم صرف اپنا ایک گڈ آفس استعمال کر رہے ہیں, ہم ایک پوسٹ آفس ہیں. ثالث امریکہ نے ہمیں بنایا ہوا ہے, ہم نہیں ثالثی کر رہے. اسٹیجز آف نیگوسیشنز ہوتے ہیں, اس میں سب سے نیچے آربیٹریشن ہوتی ہے, پھر گڈ آفس ہوتا ہے, تو اس حوالے سے ہم صرف گڈ آفس کر رہے ہیں, ہم فیسیلیٹیٹر بھی نہیں ہیں. اتنا اپنے آپ کو وہ ڈاؤن پلے کرنا چاہتے ہیں. اس میں بہت زیادہ سچویشن بھی ایسی ہے کہ جنگ کی سچویشن ہے اور دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ حملے, آج بھی جس طرح سے ہم نے خبریں مارننگ میں بھی سنی کہ ایران کے بھی حملے تھے اور ایران پر بھی حملے کیے گئے. لیکن اس سارے عمل میں ایک چیز جو ہے کہ اب آپ خبر دے رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں کمنگ ویک جو ہے اس میں مذاکرات ہو سکتے ہیں, بات ہو سکتی ہے, ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس پہ اب جو شرائط اور جو باتیں تھیں اس کا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ایران نے جو اپنی 6 تھیں غالباً 14 سے 16 جو شرائط وہاں سے امریکہ سے آئی ہوئی تھیں, دوسری طرف یہ کوئی جنگ بندی والا ماحول نظر آ رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی کہ ہو. تو آج کی اس بات چیت کے بعد وزراء خارجہ کی کانفرنس کے بعد کوئی ایسی پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے کہ یہ ممالک آگے بات کر پائیں اور کچھ چیزیں آگے بڑھ پائیں؟ دیکھیں یہ ان تمام ممالک نے بشمول ترکیہ نے, کیونکہ اگر اسلام آباد پاکستان کے بعد اگر کوئی ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ سینئر ترین سطح کے اوپر رابطے میں وہ پاکستان کے علاوہ ترکیہ ہے, اور ترکیہ نے بھی اس بات کو ری افرم کیا ہے, ری ایشور کیا ہے.
ابھی سچویشن یہ ہے مدرسہ صاحب کہ تھریشولڈ اتنا لو ہے دونوں ایڈورسریز کے درمیان, جو ایک دوسرے کی بات تو سننا کیا, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا کیا, ایک دوسرے کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے, ڈائریکٹلی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو اس ٹائم پر جو اخلاقی فتح جسے ہم کہتے ہیں سب سے بڑی وہ یہ ہوگی کہ دونوں کو ایک جگہ لا کے بٹھا دیا جائے, اور اس کے بعد پھر بات آگے چلے گی. بیٹھنا ہی اس ٹائم کے اوپر جو ہے ایک محال بنا ہوا ہے, لیکن پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کوائٹ میسیجنگ ہوئی ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں. آج بھی ہونے والی ملاقات کے اندر یہ بات ضرور کی گئی کہ اب امریکہ کے اوپر ضرور اونس آتا ہے, ایک پارٹی کے اوپر ضرور اونس آتا ہے کہ وہ اپنے اینڈ پہ اوپر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دکھائے, کیونکہ ایک سائڈ نے وہ جو 20 جہازوں کی بات کل گزشتہ روز وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی, اور دو جہاز پر ڈے کے حساب سے نکلیں گے, تو یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اور اب دوسری سائڈ کو بھی اس بات کو ریسپریکیٹ کرنا ہے کہ وہ بھی اپنی بات کا جو ہے وہ مان رکھتے ہیں, وہ اپنی زبان کا مان رکھتے ہیں, تاکہ اس معاملے کے اوپر اس معاملے کو ٹھنڈا کر کے جلدی سے جلدی اس معاملے کو تفیصہ طلب جو مسئلہ ہے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور یہ یقینی طور پر دونوں سائڈز کو بھی دیکھنا ہے, اور خاص طور پر امریکہ, کیونکہ فوری طور پر اٹیکس وہاں سے زیادہ ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے بھی, تو اس کو امریکہ نے اب روکنا ہے, جس طرح سے وہ کرے گا. بہت شکریہ انس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آج سارا دن ہم آپ کو آپ کے چینل پہ بھی دیکھ رہے تھے اور رپورٹ کر رہے تھے. ناظرین, اب جنگ کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہے, اسی لیے پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر کہ خطے کا امن جو ہے وہ تباہ نہ ہو, اور امن برقرار رکھنا, اس کے لیے پاکستان جو اپنے تئیں کوشش ہے وہ کر بھی رہا ہے. وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات صرف ملاقات نہیں ہے, بلکہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان عالمی تنازع کے حل میں ایک فعال قیادت کے طور پر سامنے آیا ہے. عالمی طاقتوں کے الجھے مسائل کا حل اب پاکستان میں بیٹھ کر تلاش کیا جا رہا ہے, جو نہ صرف پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے بلکہ عالمی طاقتوں کا یہ اعتراف کہ پاکستان خطے میں اہم ترین طاقت کے طور پر ابھر چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے, ایسے میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والا یہ اجلاس اہم ہے. کیا پاکستان کی یہ کوششیں مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی جانب پہلا قدم ثابت ہوں گی؟ اس سب پر بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ان کوششوں پر ہمسایہ ملک میں پروپیگنڈے کی ایک مشین چل رہی ہے, ایک طوفان بپا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سب پر بات ہوگی. ماہر بین الاقوامی امور اور سابق سفیر جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو سر, پوری دنیا کی نظریں ہیں پاکستان پر کہ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں 4 ممالک کے, اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو فریق ہیں جنگ میں دونوں, یعنی امریکہ اور ایران, ان کے مابین مذاکرات بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان میں ہو. یہ جو ابتدائی طور پر 4 ممالک بیٹھے ہیں, وزراء خارجہ ہے, یہ کتنا اہم ہے اس عمل میں؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا ہے کہ ابتدائیہ دیا, اوور ویو دیا. یہ بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں یہ جو 4 ملک ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اس موقع پہ. ایک تو یہ عالم اسلام کے ممتاز ترین یا اہم ترین ممالک ہیں, ایجپٹ ہے, ترکیہ ہے, سعودیہ ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ایجپٹ, ترکیہ اور پاکستان ہے, وہ 3 ممالک وہ ہیں جن کے تعلقات یہ جو اس جنگ کے سارے فریقوں سے بہت اچھے ہیں. ایران سے بھی بہت اچھے ہیں, امریکہ سے بھی بہت اچھے ہیں, اور خلیجی ممالک جو ہیں بشمول سعودی عربیہ ان سے بہت ہی اچھے ہیں. اب سعودی عرب کا اس میں شرکت کرنا اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ اس نشست کو, اس ڈائلاگ کو ان کی خصوصی جو ہے نا سپورٹ حاصل ہے. فیصل بن فرحان جو ہیں, دیکھیں بہت ہی آزمودہ فارن منسٹر ہیں. میں تو انہیں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ جب میں جرمنی میں سفیر تھا تو یہ بھی ادھر سفیر تھے جرمنی میں ہی. تو وہ جو ہے ابھی جو ہے نا, اور پھر یہ شہزادہ سلمان کے بھی بہت ہی قریب ہیں, شہزادہ محمد بن سلمان کے. تو ان کا یہاں پہ آنا اور پھر یہ باقی سارے وزراء خارجہ کا, وہ اس چیز کی بالکل یہ اہمیت جو تھی اس کو اور بھی اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان کا رول اس وقت اس جنگ کو رکوانے میں ایز اے فیسیلیٹیٹر اور ایز اے میڈیٹر وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. بیکاز دیکھیں مسئلہ کیا ہے اس وقت. مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 سائڈز ہیں, اگر ایران اور امریکہ کو لے لیں مینلی, باقی تو چلیں امریکہ جو ہے, خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے ظاہرے کے ساتھ ہی نتی ہیں, اس لیے کہ وہ امریکہ کے بحری اڈے ادھر ہیں. تو ان میں بہت ہی زیادہ فرق ہے اس وقت. وہ 15 پوائنٹس جو امریکہ سے آئے ہیں, جو 6 پوائنٹس ایران کی طرف سے آئے ہیں, وہ بہت ہی ڈائیورجنٹ ہیں.
تو ان ڈائیورجنسز کو کنورجنسز میں اگر بدلنا ہے کسی حد تک، کہ دیکھیں بغیر اس کے تو پھر یہ امن کا راستہ نہیں بنے گا، تو پھر کیسے کریں گے وہ؟ اس کے لیے پھر آپ کو یہ پیش بندی کرنی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے یہ ساری جو بات چیت ابھی ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا یہ سارے ملک مل کے ان کو نیرو ڈاؤن کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے دونوں فریقوں کا. پھر ساتھ ہی ساتھ ان کا رابطہ ہوگا ان فریقوں سے بھی. ایران سے دیکھیں پاکستان کا رابطہ جو ہے ہائیسٹ لیولز کے اوپر ہے، اعلیٰ ترین سطح پہ. کل ہی وزیر اعظم نے بات کی، خارجہ کی جو ہے وہ بات چیت ہوئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو ریگولر ہوتی رہتی ہے اور بھی بہت سطحوں پہ. تو اسی طرح جو ہے سعودی کے ساتھ دیکھیں پاکستان کتنا زیادہ اعلیٰ ترین سطح پہ ریگولر کانٹیکٹ ہے، اور اسی طرح ترکی اور ایجپٹ بھی پاکستان سے. لیکن جوہر سلیم صاحب، اس سارے عمل میں ایک چیز جو ہے تو پاکستان کا رول بہرحال بڑا اہم ہے. میں جنگ کی صورتحال کے ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی، دوسری طرف حملے تیز ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا عمل ہے. پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جنگ بندی ہو. ایران میں آپ امریکہ میں دیکھ لیجئے مظاہرے ہوئے ہیں، پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے، لیکن آپ کے ہمسایہ ملک جو ہے وہاں پر یہ بڑا ایک واویلا ہو رہا ہے. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، چائنا کے ساتھ اچھے ہیں، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے ہیں، ایران کے ساتھ اچھے ہیں، پاکستان کی چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. اس سارے عمل میں ہمسایہ ملک میں جو ایک طوفان بپا ہے، یہ کیوں ہے؟ سفارتی آداب بھی پھولے، ان کے وزیر خارجہ، آپ خود سفیر رہے ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس قسم کا معاملہ وہاں کیوں ہو رہا ہے؟ ہوا بلکہ دی جا رہی ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے سر؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں اس وقت جب پاکستان کی جو ہے ایک ایسا عام کام کر رہا ہے فیسیلیٹیٹر کا، میڈیٹر کا، کہ ساری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں، اسلام آباد کی طرف ہیں. تو اس وقت جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ ظاہر ہے ہندوستان کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں جس طرح کی ایک تو خیر وہ اسٹریٹجک ریلیونس کا شکار ہے اس وقت، کیونکہ ان کی کوئی ریلیونس نظر نہیں آ رہی ساری سچویشن میں، کہیں ان کا نام نہیں آ رہا. وہ سمجھتے ہیں دنیا کا ہم سب سے بڑا ملک ہے، آبادی کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ابھی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں، لیکن اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس خطے کی ہم پری ڈومیننٹ یا جو ہے نا سب سے زیادہ ڈومیننٹ پاور ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو پھر وہ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر بھی کہتے ہیں، لیکن کوئی تسلیم نہیں کر رہا ان کی جو ہے نا اہمیت کو. تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مستاق. اب ایسے بیانات دیے ہیں. اب دیکھیں جے شنکر جو ہیں صرف وزیر خارجہ نہیں ہے، بہت سے سالوں سے، اس سے پہلے فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، ظاہر سفیر بہت ملکوں میں، ایک کریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں ان کے، تو بلکہ والد بھی کریئر ڈپلومیٹ تھے. تو اس کے بعد اس طرح کے بیانات دینا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں تھا کہ سفارتی آداب کے منافی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صرف سفارتی شرپسندی یا سفارتی شرانگیزی ہے جو انہوں نے کی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے انڈرمائن کرنا پاکستان کی جو اس وقت ایک جو ہے نا ڈپلومیسی ہے، اور پاکستان کی جو ایک افادیت ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر اینڈ میڈیٹر، جو پاکستان کا رول ہے اس کو. لیکن یہ اسے انڈرمائن ہوگا نہیں، کیونکہ اس سے ان کی صرف بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے. پھر دیکھیں اسی بیان میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تو کبھی ایک کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کہتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اسٹریٹجک آٹونومی میں بلیف رکھتے ہیں. تو دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹجک آٹونومی کون سی اسٹریٹجک آٹونومی؟ مطلب ایک طرف تو آپ جو ہے نا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا حصہ ہیں، چائنا کی جو کنٹینمنٹ پالیسی ہے امریکہ کی اور مغرب کی، آپ ان میں ان کے اہل کار ہیں، آپ تو ان کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں. دوسری طرف آپ جا کے چائنا کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو ایس سی او میں آپ کے پارٹنر ہیں، ہم تو برکس میں آپ کے پارٹنر ہیں، ہماری تو دنیا میں سب سے بڑی ٹریڈ جو ہیں ان میں ہماری آتی ہے، تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. پھر تیسری طرف روس کے پاس جاتے ہیں اور رشیا کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے تو 60 دہائیوں سے ہمارے تعلقات اتنے گہرے ہیں، ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، تو ہم تو آپ کا تیل بھی لیں گے اور بین الاقوامی بلیک مارکیٹس میں بیچیں گے اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے. چوتھی طرف جا کے وہ جو ہے نا EU کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ جو ہے نا ٹریڈ کی اسپیشل فیسلٹیز دیں، بیکاز ہم آپ کے جو ہے نا وفادار ہیں بہت زیادہ. تو یہ اسٹریٹجک آٹونومی نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک ہپوکریسی ہے، یہ اسٹریٹجک ڈسیپشن ہے. یہ وہی چناکیا کی پالیسی ہے جو کہ ہندوستان جو ہے نا وہ فالو کرتا ہے کہ جی دغا بازی اور مکاری اور عیاری کی ڈپلومیسی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے دنیا اب ان کی طرف نہیں دیکھ رہی، وہ ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. پھر دوسرا ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی اچھا جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی وہ بروکر بننے کی، یہ تو جس طرح ایسے کہا کہ جس طرح یہ کوئی گرا ہوا کام ہے. آپ دیکھیں میڈیٹرز جو ہیں، میڈیٹرز تو امریکہ بنا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جب جنگ ہوئی تھی. اس سے پہلے چائنا میڈیٹر بنا تھا جب سعودی اور ایران کی انہوں نے ریپروچمنٹ کرائی تھی. تو اگر یہ کام اتنا ہی برا ہوتا تو پھر دنیا کی جو عظیم ترین طاقتیں ہیں وہ کیوں کرتی ہیں یہ کام؟
یہ تو دنیا کی ڈپلومسی کا یہ تو ایپیٹمی آف اس میں جوہر صاحب ایک چیز میں تقریباً 1 سال سے مئی سے لے کے جب پاکستان اور انڈیا وار ہوئی اس کے بعد پاکستان کا گراف بہت بہتر ہوا. میں سفارتی سطح پر بھی بات کر رہا ہوں, بہت زیادہ. امریکن پریزیڈنٹ بار بار بات کر رہے تھے, مڈل ایسٹ کے کنٹریز جو ہے وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے, پوری دنیا دیکھ رہی تھی. لیکن پرٹیکولرلی اس ایشو میں جب ابھی ایران اور امریکہ وار میں اب پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے, پاکستان کے جو ساتھی ممالک اب موجود ہیں پاکستان میں وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ, تو پھر آپ پاکستان کا یہ جو گراف ہے سفارتی سطح پر وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جو بالکل آئسولیشن میں لے جانے والے لوگ تھے یعنی کہ انڈیا, وہ خود اس وقت آئسولیٹڈ ہے. پاکستان کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سال میں 2026؟ جی بالکل, دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں خیر وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا جو کہتے تھے پاکستان کو ہم اس طرف دھکیل دیں گے, وہ تو خیر ایک مذاق بن گیا ہے. مطلب وہ خود ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہے اس وقت, اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود, اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود. پاکستان تو دنیا کے اس وقت دیکھیں نا ساری نظریں مرتکز ہیں اسلام آباد کی طرف, تو پاکستان کی ڈپلومیٹک پرومیننس جو ہے وہ تو انپیرللڈ ہے, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. لیکن اب اہم چیز کیا ہے اس سال, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں پاکستان کی جو سفارتی پرومیننس ہے, یہ جو اسٹریٹجک پرومیننس جو پاکستان نے اچیو کی ہے, اب پاکستان کا چیلنج اصل یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو اکنامک ڈیویڈنڈز میں بدلنا ہے, کس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے جو ہے نا اقتصادی فائدے میں, اور وہ بھی جو ہے نا اپنے عوام کے لیے. دیکھیں کس طرح سے یہ اکنامک گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ میں کارآمد ہو, اور وہ کیسے ہوگا جب ہماری ٹریڈ بڑھے گی, جب ہماری انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں زیادہ آئے گی, جب ٹورزم ہمارے ملک میں زیادہ آئے گی, جب ہم گلوبل اکنامک لوپ میں پہلے سے زیادہ آئیں گے, ہمارا کنٹری برانڈ جو ہے ایز اے ریسیپینٹ آف انویسٹمنٹ, ایز اے ریسیپینٹ آف ٹورزم, ایز اے ریسیپینٹ آف ٹریڈ, وہ بڑھے گا. تو وہ ہمارا چیلنج ہوگا. میرا خیال ہے ڈیفائننگ چیلنج ہمارا اب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک پرومیننس ہم نے اور کتنی اوپر لے کے جانی ہے. ڈیفائننگ چیلنج یہ ہے کہ اس ڈپلومیٹک پرومیننس کو, اس اسٹریٹجک ریلیونس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اکنامک بینیفٹس میں. تو ابھی یہ ایک حالیہ بڑی اچھی خبر جو ہے جس کا وزیر خارجہ نے بات بھی کی ہے, پاکستان کے مزید جو 20 جہاز ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے وہ نکلے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا پاکستان کے لیے بھی ایران کی طرف سے ایک جیسچر ہے, اور پاکستان کی بھی سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر یہ ایک اچھی کامیابی ہے اس سچویشن کے اندر. تو بالکل جی, تو یہ 20 جو جہاز ہیں جو پاکستان کے جھنڈے تلے آ رہے ہیں, اس سے صرف پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا, کتنے ملکوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے کہ ان کی جو ساری روکی ہوئی تھی آئل سپلائی, وہ ان کی جو ہے نا ڈسکنٹینیو تھی, وہ پاکستان کی وجہ سے جو ہے نا ان کی آئل سپلائی بحال ہوگی, تو پاکستان کا وقار تو اس سے اور بھی زیادہ بڑھے گا دنیا میں انشاءاللہ. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق سفیر ایران پر اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں, اور یہ نظریں اس لیے ہیں کہ پاکستان قیام امن کے لیے اس وقت کوشش کر رہا ہے. ترکیہ کے وزیر خارجہ, سعودی عرب کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت یہ امید اور توقع کی جا رہی کہ اس سیشن کے بعد دونوں فریقین پھر جو جنگ میں موجود ہیں ان کی بات چیت جب آگے بڑھے تو پوری دنیا میں امن کی صورتحال وہ آگے بڑھ سکے. اب بات کریں گے ماحولیاتی تبدیلی کے خاموش مگر خطرناک بحران کی, جس کی دلدل میں ہم مسلسل دھنستے چلے جا رہے ہیں. ایک ایسا بحران جو آہستہ آہستہ انسانی جانوں کو نگل رہا ہے, اور اب ایک نئی تحقیق نے پاکستان کو مزید خبردار کر دیا ہے. کلائمیٹ امپیکٹ لیب کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث سن 2050 تک ملک میں گرمی سے ہونے والی اموات میں نمایاں اضافہ ہوگا. پاکستان میں ہر 1 لاکھ افراد میں اوسطاً 51 اضافی اموات متوقع ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان اور افریقی ملک برکینا فاسو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہوں گے. تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک کے بڑے شہر فیصل آباد, لاہور, ملتان, گجرانوالہ, پشاور, حیدرآباد, راولپنڈی اور اسلام آباد دنیا کے ان 15 شہروں میں شامل ہیں جہاں اموات کی شرح میں سب سے زیادہ اضافہ متوقع ہے. صرف فیصل آباد میں اضافی اموات کی تعداد 9400 تک پہنچ سکتی ہے. ناظرین, عالمی سطح پر بھی صورتحال کم خطرناک نہیں. تحقیق کے مطابق دنیا کے 301 بڑے شہروں میں درجہ حرارت کے باعث اموات میں اضافہ ہوگا, جس کے نتیجے میں ہر سال 1 لاکھ سے زائد اضافی اموات ہوں گی, اور ان میں سے تقریباً 1/3 اموات پاکستان کے شہروں میں ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس خطرے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کے آنے والے بحران کو روک سکتے ہیں, یا پھر خطرہ ہمارے دروازوں پر دستک دے چکا ہے؟ اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات اور سابق ڈی جی پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ڈاکٹر فرزانہ الطاف صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. بڑی ایک خوفناک قسم کی رپورٹ جو ہم
पढ़ रहे थे, यकीनी तौर पर आपने भी इस रिपोर्ट को देखा होगा, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। क्या ये कोई बहुत मुश्किल मामला है कि हम इससे निमट नहीं सकते हैं, हमारे पास वसाइल नहीं हैं कि हम आज उन ममालिक के फहरिस्त में हैं जो सिर्फ दर्जा हरारत बढ़ने से, माहौल ख़राब होने से अपने ही लोगों की अम्बात देखेगा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस वक्त इन हालात में जब दुनिया बाकी जंगों की बात कर रही है, आपके चैनल ने इस मौजू पर फिर से बात करनी शुरू की और इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई। आज से मैं कहूँ अगर 5-6 साल पहले या 10 साल पहले अगर कोई पाकिस्तान के बारे में इस किस्म का डेटा प्रेजेंट करता था या कोई ऐसी बात करता था तो हमारे पास जस्टिफिकेशन होती थी, फिगर्स होते थे ये कहने के लिए कि नहीं ये रिपोर्ट गलत है। लेकिन अब इस वक्त जो हालात हो चुके हैं, जो चैलेंजेस हो चुके हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे शहरों के हालात हो चुके हैं और शहरी तरक्याती प्रोग्राम हो रहे हैं जिनमें सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट का कोई अमल दखल ही नहीं है और उसकी कोई परवाह नहीं की जा रही, तो यकीनन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता और ऐसी किसी भी रिपोर्ट से अब इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। बल्कि मैं वो कहूंगी कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। अब तो वो वक्त मैं समझती हूँ, हम कहते थे कि तब्दीलियां दिनों में आती हैं, सालों में आती हैं, अब तो घंटों में आ रही हैं। आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि इस वक्त जो ये हमारी मौलियाती तब्दीली या मौसमियाती तब्दीली है और उसमें जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2030 तक हम गाड़ियां अपनी बदल लेंगे, ई व्हीकल्स पर आ जाएंगे, हम पानी का कुछ कर लेंगे, वाटर क्राइसिस नहीं होंगे, ये सारी चीजें इस वक्त आपने कहा दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। नहीं, उन्होंने धक्का दे के हमारा दरवाजा खोल दिया है, वो हमारे दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, ये चीजें हमारे शहरों में दाखिल हो चुकी हैं। आप जितने शहरों की आपने बात की, लेकिन डॉक्टर साहब ये अब कहा जाता है, मैं तो पिछले तकरीबन 4 से 5 साल से ये सुनता आ रहा था कि पाकिस्तान का इस एनवायरमेंटल सिचुएशन में उतना हिस्सा नहीं है जितना हम इम्पैक्ट हो रहे हैं, हम पे असर हो रहा है। पाकिस्तान को कहते हैं कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन ये बाकी ममालिक का है जो दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है और वो माहौल को ख़राब कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हम पे है। मैं उसमें मुदस्सर जी आपकी एक करेक्शन करूंगी। हम जो बात करते हैं ना कि हमारी कंट्रीब्यूशन, वो हम बात करते हैं कार्बन एमिशन के लिए। जी। जो दुनिया में कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे 0.07% से भी कम है और हम उसमें नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वल्नरेबिलिटी की तो उसमें हम दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं और उसके साथ हम इंटरनेशनल लेवल से हट के पाकिस्तान के अंदर माहौल की बात करें तो आप ये देखें कि वो हमारा इम्पैक्ट कितना आ रहा है। और कुछ होते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट्स, कुछ होते हैं इंटरनल इम्पैक्ट्स। तो हमारा ठीक है, ग्लोबली वार्मिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसकी मिटिगेशन या के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे जितने भी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम कहें कि जो शहरों में डेवलपमेंट हो रही है, हम नए घर बनाने, नए एग्रीकल्चर लैंड को किसी और लैंड में तब्दील करने को हम डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं। हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात उस लेवल पे नहीं कर रहे, हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात उस लेवल पे नहीं कर रहे। कुछ अर्सा पहले ये चीज चली भी थी, कुछ प्रोजेक्ट्स ग्रीन पाकिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ, बड़े दिनों से उसका नाम नहीं सुन रहे हम लोग। वो ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट में हमारी क्या आउटकम निकले। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात कि ये मैं कहूंगी एक और बात, यहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं, इस मुल्क का हर शहरी भी इक्वली मुजरिम है इसमें। मुल्जिम नहीं कहूंगी, मुल्जिम वो होता है कि जिसने भी साबित होना हो कि कोई उसने गलती की है। हम तो सारे मुजरिम हैं। हम अपने मुल्क में एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए अपना रोल कितना प्ले कर रहे हैं। हम देखें तो जा बजा हर घर बनाने के लिए हर इंसान की कोशिश है कि मैं बड़े से बड़ा महल नुमा घर बना लूं, चाहे उस घर के अंदर एक भी दरख्त मौजूद ना हो। फूलों की क्यारियां लगा देना जो है वो इस मसले का हल नहीं है। उसके साथ साथ जितना रोड नेटवर्क हमारा बन रहा है हमारी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, वो अलग इशू है। उसके साथ साथ हमारे वाटर रिसोर्सेज जितने डिप्लीट हो रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट करने की एक बहुत बड़ी वजह, आप फैसलाबाद शहर की बात करते हैं, अब फैसलाबाद शहर के अगर अंडरग्राउंड वाटर सैंपल्स आप लें तो उनकी कंटेमिनेशन चेक करें।
آپ نے گجرانوالہ کی بات کی ہے. گجرانوالہ کی ہوا میں اب آپ سانس نہیں لے سکتے، خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں، کہ وہاں پولوشن اس قدر ہو گئی ہے جو ان کنٹرولڈ ایمیشنز ہماری انڈسٹری سے نکل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب حل کیا ہے؟ دیکھیں ہم زیر زمین پانی آلودہ کر چکے، ہم زمین کو آلودہ کر چکے، ہم نے ہوا کو آلودہ کر دیا، یعنی نیچے سے لے کے اوپر ہر چیز آلودہ ہے. اگلے آنے والی نسلوں کو ہم زہر دے رہے ہیں، اس وقت ان کے پھیپھڑوں میں زہر ہی جا رہا ہے، ان کے پیٹ میں، ان کے حلق میں، ان کے سینوں میں زہر جا رہا ہے. اب حل کیا ہے؟ کیسے اس سے حل نکلیں؟ حل میں آپ کے پروگرام کے توسط سے مدثر اور آپ کے ذریعے ایک ریکویسٹ کروں گی. میں اس گورنمنٹ کا حصہ رہی ہوں، میں کام کرتی رہی ہوں، اور بہت ساری پلاننگ میں ہم یہ چیزیں انٹیگریٹ کرتے تھے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو شاید آپ کے تو نہیں، میرے بچپن میں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے 5 سالہ منصوبہ بنتا تھا، ترقیاتی منصوبہ، جس میں اوور آل ہر چیز کے بارے میں دیکھا جاتا تھا. اور کوریا جیسے ملک نے، ملائیشیا جیسے ملک نے ہماری وہ پلاننگ اڈاپٹ کی ہوئی ہے. ہم 5 سالہ ترقیاتی منصوبوں کا کنسپٹ بھول گئے ہیں. اس وقت سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ کوئی بھی ہمارا بڑا میجر ڈیولپمنٹ پلان ہے، میں پروجیکٹس کی، ان پی ایس ٹی پی پروجیکٹس کی بات نہیں کروں گی، میں پلانز کی بات کروں گی کہ ہر صوبے کے لیول پہ، ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ، ہر ڈویژن کے لیول پہ اور ہر فیڈرل لیول پہ 5 سالہ ترقیاتی منصوبے ایسے بنائے جائیں جن میں ہوا، پانی، زمین، ان سب کی پروٹیکشن کے لیے، اور اس کے بعد جنگلات کی اور جنگلی حیات کی پروٹیکشن کو اتنا اسٹرانگلی انٹیگریٹ کیا جائے کہ اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اندر گورنمنٹ کے لیول پہ یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ ان کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہوگی، کسی قسم کا ڈیمیج پرماننٹ ہوگا یا ٹیمپریری ہوگا، اس کو کیسے ری ہیبلیٹیٹ کریں گے، لیکن اس کی پوسٹ پروجیکٹ مانیٹرنگ، ایویلویشن نہ ہونے کے برابر ہے. وہ بالکل نہیں ہوتا. ہمیں میں تو ایک چھوٹی ساری پروجیکٹس، ہاں جی میں چھوٹی سی چیز آپ کے اس میں، صرف چند دن پہلے میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا ایک انٹرنیشنل، وہ اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک سب سے خوبصورت جو چیز تھی شہروں میں، دیہات میں، وہ چڑیاں تھیں. میں پچھلے تقریباً کچھ 6 دن سے اسلام آباد کے مختلف ایریاز میں چڑیاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے نہیں ملا. میں نے لاہور میں ابھی 3 دن پہلے وہاں میں نے کوشش کی کہ شاید جن علاقوں میں میں آج سے 12-15 سال پہلے دیکھ رہا تھا وہاں وہ نہیں تھی. اب یہ ایک بالکل چھوٹا سا عمل ہے جو عام آدمی، آج ہمارے دیکھنے والے، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ان کے گھروں کے منڈیروں پہ چڑیاں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. یہ صرف میں چاہتا رہا تھا. میں مدثر آپ کی اس بات کو اس طرح سے کنٹینیو کروں گی. میرے پاس میرے آفس میں ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹر تھے ڈیپوٹیشن پہ، اور وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس پہ کہ اسلام آباد کے درختوں پہ پرندوں نے بسیرا کرنا کیوں کم کر دیا. کچھ لوگوں نے بڑا ہنسنا شروع کیا، یہ کون سی ریسرچ ہے، اور بڑی محنت سے انہوں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کہ اسلام آباد کے درختوں کے اوپر نیسٹنگ کا پروسیس کتنا کم ہو گیا. اور انشاءاللہ جلد یہ رپورٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کا کیا ریزلٹ آیا اور کتنے پرندوں نے گھونسلے بنائے، کتنے پرندوں نے ان گھونسلوں میں انڈے دیے، اور وہ درخت کتنے کم ہوئے. یہ پوری ایک پی ایچ ڈی وہ کر رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں. اور یہ چیز آپ ان کی بات کر رہے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے دوسرے جانوروں کو دیکھیں. اور میں پھر کہوں گی کہ باقی شہروں کو تو چھوڑیں، اپنے کیپیٹل کو بچا لیں. اس کے ایک محدود سا جو ایریا ہے ہمارا شہر کا، 1400 اسکوائر کلومیٹر ٹوٹل اسلام آباد کا رقبہ ہے، دیہی اور شہری ملا کے. تو اگر، اور تقریباً 25 لاکھ کی آبادی ہو چکی ہے اسلام آباد شہر میں، تو میں اس میں یہ کہوں گی کہ کم از کم اسلام آباد کے شہری اور وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے مائیگریٹ ہو کے اس لیے اسلام آباد شہر میں آ رہے ہیں کہ یہ شہر خوبصورت تھا، اب نہیں رہا. اس کو دوبارہ سے خوبصورت کرنے کے لیے اگر یہیں سے حکومت جو ہے وہ، اور شہری خاص طور پر جو آپ نے بات کی، وہ بھی مجرم ہے، یہیں سے آج کا آغاز کریں اس جرم کا ارتکاب بھی اور اس سے چھٹکارا بھی، تو میرا خیال ہے پھر آہستہ آہستہ پاکستان کے دیگر شہروں کو بھی بچایا جا سکتا ہے. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اگلے آنے والے دنوں میں مزید اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو فوڈ سیکیورٹی کا جو ایشو ہوگا، اور خاص طور پر اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہمیں پھر اسی سیلاب کا سامنا ہوگا جو پچھلے سال ہم نے کیا. ڈاکٹر صاحبہ کو اگلے پروگرامز میں پھر ہم دعوت دیں گے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی. اللہ حافظ.